کچھ لوگوں نے ایک فضول بحث کی، مانا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر بھی قادر، علی کل شیء جو ہے، یہ بات سلف صالح نے کی، صحابہ نے نہیں کی، کتاب و سنت نے نہیں کی، اور آپ ایک آیت سے غلط استدلال کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے صفات علا، صفات حمیدہ اور کمال ہی کمال ہے۔ جھوٹ بولنا صفت نقص ہے، اللہ نقائص سے پاک ہے۔ اس بات کو کہنے کا نہ کوئی محل ہے اور نہ اللہ کے شایان شان ہے، اور نہ اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے۔ اس کا ہر کلام حق ہے، سچ ہے، اور ایسا وصف جس سے وہ لوگوں کو روکتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، خود وہ کیسے اپنا سکتا ہے؟ یہ بات بعض علماء نے کی ہے، تعجب کی بات ہے۔ نام اس لیے بتاؤں گا کہ مسئلہ عقیدے کا ہے، لوگ تشویش کا شکار نہ ہو جائیں۔ یہ مولانا عبد الرحمن مدنی لاہور والے، سلف نے اس مسئلے کو اٹھایا، عقیدے کی کتاب میں یہ بات ہے، اس لیے سلف صالحین نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ ان اللہ علی کل شیء شاءہ قدیر، اللہ ہر شے پر قادر جو وہ چاہے۔ تو بتائیے کہ جھوٹ بولنا اس کی چاہت ہے؟ بھلا ایک صفت ذمیمہ اللہ کے لائق کیسے ہو سکتی؟ بلّہ الاسماء الحسنى، حسن ہی حسن ہے، کمال ہی کمال ہے وہاں۔ سبحان اللہ کا معنی ہی اللہ ہر نقص سے پاک، ہر عیب سے پاک ہے۔ تو اس بات کی نہ ضرورت ہے نہ اس کا محل ہے۔ پھر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا نعوذ باللہ کسی فائدے کے تحت، تو بھائی کیوں جھوٹ کیوں بولیں؟ وہ فائدہ اللہ تعالیٰ حق بول کر حاصل نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ کا عجز ہے۔ اس کو ایک فائدہ کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ تو کلام باطل ہے یہ، اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے۔